بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے ماہ سیام ماہ رمضان اختتام پذیر ہو رہا ہے، لیکن نیکی کا سفر وہ رمضان کے بعد بھی چلتا رہتا ہے۔ میں یہ بات آپ کی خدمت میں اس لیے رکھ رہا ہوں، یہ بات آپ کو سمجھانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج جس موضوع پر میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں بلکہ رمضان کے بعد کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، رب کائنات اس کو پورے سال کے روزوں کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ وہ کس طرح جی؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نیکی کا اجر کم از کم کتنا ہے جی؟ 10 کے برابر۔ 30 روزے اگر ہوں تو یہ 300 روزے کے برابر ہو گیا، اور 6 شوال کے ساتھ شامل کر لیں تو 60 یہ ہو گئے، تو عربی سال یہ 360 دنوں کا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو آج میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ شوال کے 6 روزوں کے حوالے سے کچھ ضروری امور ہیں۔ مثلا سب سے پہلی بات، شوال کے 6 روزے یہ مستحب ہیں۔ کیا مطلب؟ رکھیں، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن اگر چھوڑ دے تو انسان گناہگار نہیں، لیکن چھوڑنے نہیں چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے دوسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ افضل اولا اور بہتر یہ ہے کہ چونکہ رمضان میں ایک معمول بنا ہوتا ہے، اس لیے روزے گزرنے کے فوراً بعد عید سے اگلے دن یہ روزے شروع کر دیے جائیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے، تسلسل کے ساتھ یہ روزے نہ رکھے جا سکیں تو اس میں گناہ والی بات کوئی نہیں، اور اگر تسلسل کے ساتھ یہ روزے نہیں رکھے جا سکتے تو اس کا ایک بڑا بہترین طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میرا روزہ ہو۔ تو اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ ہی رکھے جائیں، لیکن اگر کوئی تسلسل کے ساتھ نہیں رکھ سکتا تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لے۔ اس طرح ہر چاند کی 13، 14 اور 15 ان ایام کو ایام بید کہا جاتا ہے، ان کے روزے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کے ساتھ رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ صرف 6 نہیں رہیں گے اس طریقے سے، بلکہ 10 یا 11 روزے بن جائیں گے۔ پھر اہل علم نے نیکی کے قبول ہونے کی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق عطا فرما دیں تو سمجھ لیں کہ پچھلی نیکی اللہ نے قبول فرما لی۔ تو شوال کے 6 روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے
کہ رب کائنات نے رمضان کے روزے قبول فرما لیے، اب مزید نیکی کی توفیق مل رہی ہے۔ ان 6 روزوں کی حیثیت کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی جیسے انسان فرائض کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سنتیں ہیں یہ فرضوں کی کمی کو پورا کرنے والی ہیں۔ تو شوال کے یہ 6 روزے ایک لحاظ سے اس وجہ سے بھی انتہائی زیادہ اہم ہیں کہ یہ 6 روزے رمضان کے روزوں میں اگر کوئی کمی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اب چونکہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو تقریباً زندگی کے ہر شعبے سے نکال رکھا ہے، بلکہ حالات تو یہ ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت سارے گناہوں کو نیکیاں سمجھتے ہیں اور بہت ساری نیکیوں کو گناہ سمجھتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب کون سے روزے 6، کیسے روزے 6؟ تو یاد رکھیے ان کی باقاعدہ ایک شرعی حیثیت ہے، اور جو ان 6 روزوں کی مشروعیت کا انکار کرے، ایک ہے کوئی انسان کسی مجبوری کی وجہ سے یا طبی مسائل کی وجہ سے یہ روزے نہیں رکھتا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ ایک ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے یہ 6 روزے ہے ہی نہیں، اس آدمی کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اس بارے میں جو احادیث کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ متواتر ہیں، اور ان میں سے صحیح مسلم کی احادیث بھی موجود ہیں۔ یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو سمجھا دوں، فرض روزے اور نفل روزے میں کافی سارے فرق ہیں، اور ان میں ایک فرق نیت کا بھی ہے۔ مثلا حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوتا، یہ رمضان کے علاوہ عام دنوں کی بات ہے، گھر تشریف لاتے ظہر کی نماز سے پہلے یا بعد میں، تو آپ پوچھتے کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ بتایا جاتا کہ نہیں، تو فرماتے اذن انا صائم، تو پھر میرا روزہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو نفلی روزہ ہے اس کی نیت آپ دن میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن فرض روزے کی نیت شام کو کرنا ضروری ہے۔ مثلا یہ ہم روزے رکھ رہے ہیں نا، ایک ہے ہم نے چڑھتے رمضان یہ اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ ہم نے اللہ کی توفیق سے سارے روزے رکھنے ہیں، معاملہ ختم ہو گیا۔ ایک ہے انفرادی طور پر، فرض روزے اور نفل میں یہ فرق ہے کہ فرض روزے کی نیت شام کو کرنا ضروری ہے تاکہ سحری میں آنکھ نہ کھل سکے تو آدمی اپنا روزہ بغیر سحری کے جاری رکھ سکے، لیکن نفلی روزے کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے، نفلی روزے کی نیت دن میں کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ جسے سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی شوال کے 6 روزے پہلے رکھیں، جو روزے آپ کے فرض چھوٹ گئے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، خواتین کے ماہانہ ایام کی وجہ سے، یا کسی سفر کی وجہ سے، وہ بعد میں بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ فلسفہ اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ شوال کون سا دوبارہ آنے والا ہے، لہذا پہلے شوال کے تو 6 رکھو نا، تو قضا روزے پورے سال میں کسی وقت بھی رکھے جا سکیں گے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو روزے ہمارے رمضان کے رہ گئے ہیں وہ ہم پر قرض ہے، قرض کی ادائیگی پہلے ہے، باقی سارے کے سارے معاملات بعد میں ہیں۔ لہذا اگر میرے آپ کے کسی کے بھی رمضان کے روزے رہتے ہیں
تو شوال میں پہلے وہ رکھے جائیں گے اور شوال کے روزوں کی باری بعد میں آئے گی، کیونکہ فرض نفل پر مقدم ہے۔ بالکل اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی شادی شدہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو یہ روزوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن کسی خاتون کو بھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر یہ شوال کے 6 روزے رکھنا بھی اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ کسی وجہ سے اگر ہم شوال کے یہ 6 روزے نہیں رکھ سکے تو کیا کریں؟ میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ روزے نفلی ہیں، چھوٹ جائیں تو انسان گناہگار نہیں ہوتا، لہذا اگر یہ روزے چھوٹ گئے ہیں شوال کے، اب ہوتا کیا ہے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کہ چپڑیاں اور دو مرضی بھی اپنی کرنی ہے اور دل کی خواہش بھی ہے کہ ہمیں اجر و ثواب بھی پورا مل جائے۔ یہ 2 کام نہیں ہوتے۔ ایک طرف ہم شوال کے 6 روزے رکھیں بھی نہ اور پھر کہیں کہ ہمیں اجر بھی مل جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون حالت نفاس میں ہے، بچے کی پیدائش کے بعد اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر شوال کے یہ 6 روزے نہیں مل سکے تو رب کائنات نے اس کے لیے ایک اور راستہ رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ عشرہ ذی الحجہ کی جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر یہ عذر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکی تو رب کائنات وہاں پر اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ بالکل اسی طرح ایک اور مسئلہ یہاں سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ بات پھر گھوم گھما کے وہی آ جاتی ہے کیا کہ دین میں اپنی مرضی نہیں چل سکتی، اور یہ آج نہیں ہزاروں سال سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ دنیا کے اکثر لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں دین کہے جی تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو۔ یہ نہیں ہوتا۔ دین اگر لوگوں کی مرضی کے مطابق چلنا شروع کر دے تو دین چل ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلا جمعے کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ دوبارہ سن لیجیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکیلا جمعے کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ صرف اس کی ایک شکل ہے اکیلا جمعے کا روزہ رکھنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل ترین روزہ وہ صوم داؤدی ہے، کہ سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا، درمیان میں جمعے کا اکیلا روزہ آ سکتا ہے، لیکن یہ اس انسان کے لیے جو پورا سال جس کا یہ معمول ہو، ایک دن روزہ رکھے، ایک دن افطار کرے، پھر ایک دن روزہ رکھے، پھر ایک دن افطار کرے۔ لیکن شوال کے مہینے میں آ کے ایک بندہ کہے جی میں تو یہی معمول اپناؤں گا اور میں اپنے 6 روزے اس طرح پورے کروں گا کہ کم از کم 4 جمعے تو پکے ہیں نا، تو میں 4 جمعے کے روزے رکھ لیتا ہوں، باقی 2 پورے کر لوں گا، یہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لو یا ایک دن بعد میں روزہ رکھ لو۔ اب یہاں پر ایک اور اختلافی مسئلہ آ جاتا ہے کہ کیا اکیلا ہفتے یا اتوار کو روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ منع نہیں، لیکن یاد رکھیے ہفتے کا اکیلا دن یہودیوں کا ہے، اتوار کا اکیلا دن عیسائیوں کا ہے، لہذا بجائے اس کے کہ ہم اس اختلافی اور نزاعی مسئلے کا شکار ہوں، جس طرح میں نے آپ کو ابتدا میں عرض کیا کہ افضل اولا اور بہتر تو یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ ہم 6 روزے رکھ لیں،
اور اگر تسلسل کے ساتھ نہیں رکھ سکتے تو پھر بجائے اس کے کہ اکیلا جمعے کا رکھا جائے، اکیلا ہفتے کا رکھا جائے، اکیلا اتوار کا رکھا جائے، کیوں نہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا جائے تاکہ دوہرا اجر مل سکے۔ پھر اسی طریقے سے اگر کوئی انسان پورا سال اس معمول کو اپنانا چاہے، پیر اور جمعرات کا روزہ ہو، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ ہو، تو یہ تقریباً ہر مہینے 10 یا 11 روزے بن جاتے ہیں۔ اور اگر روزے کو اس کی اصل روح کے مطابق رکھا جائے تو یہ بہت ساری جسمانی، روحانی، اخلاقی اور معاشرتی بیماریوں کا علاج ہے۔ جسمانی بیماریوں کا علاج ظاہر بات ہے، جب معدے کو آرام ملے گا تو انسان بیماریوں سے پاک ہوگا۔ روحانی بیماریوں کا علاج ہے کس طریقے سے کہ جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو فطری طور پر اس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، بشرطے کہ صحیح نیت سے روزہ رکھا ہو۔ اخلاقی بیماریوں کا شکار کیسے ہے، اخلاقی بیماریوں سے بچاؤ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی روح یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ معاشرتی بیماریوں کا علاج کیسے ہے کہ روزے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ کسی کے ساتھ تو تکار، لڑائی جھگڑا یا کسی کے ساتھ الجھاؤ والا معاملہ نہیں کرنا۔ پھر اسی طریقے سے جو آج کا آخری مسئلہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بات پھر وہی آ جاتی ہے نا، دین میں اپنی مرضی، ایک روزے کے ساتھ 10 نیتیں، اور جی یہ شوال کے 6 روزے میری قضا بھی ہے، میرے نظر کے روزے بھی ہیں، میرے شوال کے 6 روزے بھی ہیں، اور میری فلاں نیت بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ یاد رہے فرض اور نفل یہ دونوں کی نیت بیک وقت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ فرض اور نفل ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر میرے آپ کے کسی کے بھی رمضان کے روزے رہ گئے، وہ فرض ہیں، ان کی ادائیگی میں اگر کر رہا ہوں شوال کے مہینے میں تو یہ میں فرض کی ادائیگی کر رہا ہوں، اس کے ساتھ میں شوال کے 6 روزوں کی نیت نہیں کر سکتا، ان 6 کی حیثیت بالکل الگ ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ جو چند مسائل میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔